بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمت، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور بیش بہا درود و سلام ہو اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، اور آج اس مہینے کا دوسرا جمعہ اور 10ویں تاریخ ہے. پچھلے جمعہ بھی اس مہینے کے متعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہے. آج بھی اسی کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. حاضرین، ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے اسلامی سال کی شروعات اسی ماہ محرم سے ہوتا ہے، اور اسی لیے یہ مہینہ سال کا پہلا مہینہ بھی ہے. یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو شریعت نے حرمت والا مہینہ کہا ہے.
جن کو شریعت میں حرام مہینہ کہا گیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ توبہ آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اور مہینوں کی یہ تعداد 12 اسی دن سے ہے جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، عزت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں قتل کرنا، خونریزی کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، جنگ و جدال کرنا باقی 8 مہینوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ باقی 8 مہینوں میں بھی یہ چیزیں حرام ہیں، مگر ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر حرام ہے۔ یعنی سال میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کا ادب، جن کا احترام، جن کی تعظیم و تقدیس باقی 8 مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہونا چاہیے۔ ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ اچھائیاں اور نیکیاں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ ان حرمت کے مہینوں کا تقاضا ہے۔ یہ کون سے مہینے ہیں؟ جب آیت کریمہ کی تفسیر اور تشریح پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کی وضاحت نہیں بیان فرمائی ہے، بلکہ آپ پورے قرآن میں دیکھ لیں، اللہ رب العالمین نے کہیں بھی یہ نہیں بتایا ہے کہ یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ اس آیت کی تشریح اور تفسیر کے لیے جب ہم احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ آیتوں کی تفسیر اور توضیح خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ انہی آیتوں میں سے ایک آیت کریمہ یہ بھی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر اور تشریح صحیح بخاری مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بیان فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، کہ زمانہ گھوم کر اسی حالت پر اور اسی ترتیب پر واپس آ گیا ہے جس ترتیب پر اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ اب ہماری ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا ہے کہ زمانہ گھوم کر اسی حالت اور اسی ترتیب پر واپس آ گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں دور جاہلیت میں مشرکین مکہ بڑے لڑاکو اور جھگڑالو تھے۔ ان میں جب کوئی جنگ چھڑ جاتی تو کئی سال تک مسلسل وہ جنگ جاری رہتی۔ اس درمیان جب محرم کا مہینہ آتا یا کوئی حرمت کا مہینہ آتا تو وہ کہتے کہ چلو ہم اسے ربیع الاول کا مہینہ مان لیتے ہیں یا کوئی اور مہینہ مان لیتے ہیں، اور جب ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو ہم اسے محرم کا مہینہ مان لیں گے۔ اس طرح وہ اپنی سہولت کے مطابق اپنے طور پر مہینوں کی ترتیب کو آگے پیچھے کر دیتے تھے تاکہ ان کی جنگ اور ان کی لڑائی جاری رہ سکے۔ مہینوں کو آگے پیچھے اس لیے بھی وہ کرتے تھے کیونکہ وہ بھی ان مہینوں کے احترام کا دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے اس عمل اور ان کے اس دعوے کو غلط قرار دیا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، السنۃ 12 شہرا، کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، عزت والے ہیں، ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے پے در پہ ہیں، لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم۔
اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ کون سا رجب؟ اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ عربوں کے یہاں رجب کو بھی الگ الگ قبیلے والے الگ الگ مہینے کو رجب مان لیتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجَبُ مُضَرْ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَ الْأُخْرَى وَشَعْبَانَ، کہ وہ رجب کا مہینہ جس کو قبیلہ مضر والے مانتے ہیں اور وہ جماد الاخری اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ پہلی بات یہ کہ مہینوں کی یہ ترتیب اور سیٹنگ خود اللہ رب العالمین نے مقرر فرمائی ہے، کسی اور نے نہیں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی مہینہ ہے، نام بھی محرم ہے اور اس کی حرمت بھی ثابت ہے۔ یہ مہینہ بڑا ہونے کے لیے، احترام والا ہونے کے لیے، عزت والا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے سے متعلق حدیث بیان فرمائی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں اتنے بڑے ہیں کہ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا اگر کوئی روزہ ہے، ہاں عرفہ سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے یہ روزہ۔ کیا فرمایا؟ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا اگر کوئی روزہ ہے شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم، شہر اللہ المحرم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ نبی نے اس لفظ کو کہاں جوڑا ہے؟ اللہ کا مہینہ شہر اللہ المحرم، اس مہینے میں جو روزہ رکھا جاتا ہے، خصوصی طور پر عاشورہ کا روزہ، یہ روزہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم میں سے جو لوگ 9 تاریخ کے روزے رکھے ہیں اور آج 10ویں تاریخ کو بھی روزے سے ہیں، اللہ ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما، آمین۔ محدثین کرام اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب کسی چیز کی نسبت اللہ رب العالمین اپنی طرف کر لیتا ہے تو وہ چیز بڑی ہو جاتی ہے۔ اذا نصب الی اللہ، اگر کسی چیز کی نسبت، گھر تو بہت سارے ہیں دنیا میں، مگر جب بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، تو پھر اس گھر کی عزت بڑھ جاتی ہے، ورنہ صرف بیت کی کوئی عزت نہیں ہے، کیونکہ بیت کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی گھر۔ کسی بھی چیز کی نسبت، روح کو کہتے ہیں، مگر جب اس روح کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو یہ روح اللہ بن جاتی ہے، اور روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض مہینوں اور بعض دنوں کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، جیسا کہ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں اللہ کے دنوں کے ذریعے نصیحت کیجیے۔ کیا مطلب ہے آیت کا؟ دن تو سارے اللہ کے ہیں، تو پھر ایام اللہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جن دنوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں پر، اپنے مومن بندوں پر خصوصی انعامات کیے اور نافرمانوں اور مجرموں کو سزائیں دی۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ کے ذریعے حکم دیا کہ آپ اپنی امت کو نصیحت کیجئے، انہیں خبردار کیجئے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے پر اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ کسی بھی چیز کی نسبت، عمل تو بہت سارے ہیں، نماز بھی عمل ہے، روزہ بھی، حج بھی عمل ہے، مگر روزے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ میرا ہے، وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرا ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ کسی بھی عمل کو، کسی بھی چیز کو اگر اللہ رب العالمین اس کی نسبت اپنی طرف کر لیتا ہے تو وہ چیز ویسے ہی بڑی ہو جاتی ہے۔
آپ جس مہینے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس مہینے کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنی طرف جوڑا ہے، اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اگر کوئی روزہ ہے تو وہ اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے یہ روزہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا، مگر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے اور رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے تو پھر محرم یعنی عاشورہ کے روزے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کیا کہ اب یہ فرض نہیں ہے، لیکن نفلی جو اس کا ثواب ہے وہ اب بھی باقی ہے، جیسا کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے سے متعلق سوال کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ کہ یہ عاشورہ کا روزہ پچھلے ایک سال کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی فضیلت ہونے کے باوجود آج ہم میں سے اکثر لوگ اس سے غافل ہیں اور اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو یہ تھی ماہ محرم اور یوم عاشورہ کے روزے کے فضائل سے متعلق کچھ باتیں۔ محرم کے تعلق سے دوسری بات جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ محرم جیسے ہی آتا ہے، محرم جیسے ہی آتا ہے ساتھ میں ماتم بھی لے کر لوگ آتے ہیں۔ یہ مہینہ لے کر نہیں آتا، لوگ ماتم کو لے کر آتے ہیں اور ماتم بھی بڑی شان سے مناتے ہیں۔ کوئی سینہ چیر کر، کوئی اپنا بدن چیر کر، کوئی گریفان پھاڑ کر، کوئی انگاروں پہ چل کر، کوئی میاں بیوی کے جوڑے کو جدا کر کے، ہاں نئی شادی کا جو جوڑا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ محرم کے شروع کے 10 دنوں میں ملنا نہیں ہے۔ میاں بیوی کے جوڑے کو جدا کر کے کوئی نیکی یا اچھائی کا کام نہ کر کے سب اپنے اپنے طریقے سے اس مہینے کو ماتم کا مہینہ بنا کر رکھے۔ حاضرین جمعہ، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ماتم کی یہ ساری شکلیں، یہ ساری رسمیں کب اور کس نے ایجاد کیا؟ تاریخ کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس ماتم کے موجد اور اس کی تاریخ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ مشہور مورخ اکبر خان عجیب آبادی تعزیہ داری کے آغاز کی تاریخ کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سن 352 ہجری، کب؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 291 سال بعد، 291 سال بعد 352 ہجری میں مصر کے اندر، سرزمین حجاز میں نہیں بلکہ مصر کے اندر فاطمیوں میں سے ابن بوئی یا بنو بوئی کے دور حکومت میں معز الدولہ نے حکم دیا کہ 10ویں محرم کے دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے غم میں تمام دکانیں بند کر دی جائے، خرید و فروخت بالکل بند اور موقوف رہے، شہر اور دیہات کے تمام لوگ ماتمی لباس پہنے اور اعلانیہ نوحہ کرے، عورتیں اپنے بال کھولے ہوئے، چہروں کو سیاہ کیے ہوئے، کپڑوں کو پھاڑے ہوئے، سڑکوں ہوئی، چہروں کو مارتی ہوئی اور نوچتی ہوئی اور اپنی چھاتیوں کو پیٹتی ہوئی نکلی، چونکہ حکومت شیعوں کی تھی، حکومت شیعوں کی تھی، اس لیے شیعوں نے اس حکم کی بخوشی تعمیل کی۔ مگر آئندہ سال سن 353 ہجری میں جب سنیوں کو بھی اس حکم کی تعمیل کا حکم دیا گیا تو وہ اس ذلت کو برداشت نہ کر سکے اور اس طرح شیعوں اور سنیوں میں فساد برپا ہو گیا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ خون ریزی واقع ہوئی۔ چنانچہ اس کے بعد شیعوں نے ہر سال اس رسم کو، اس ماتم کو بڑی ہی اہتمام کے ساتھ منانا شروع کر دیا۔
وہیں سے چل کر یہ رسم اور یہ ماتم ہندوستان میں داخل ہوا، اور آج اس کا رواج ہندوستان میں بلکہ ہم اپنے شہر اور اپنے گاؤں محلے میں بھی دیکھتے ہیں۔ ماتم کس کا مناتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا۔ ہم بھی ان سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، مگر نبی سے کم، ان سے کہیں زیادہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن غمزدہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار اور علماء صحابہ کرام میں سے تھے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کی اس بیٹی کی اولاد میں سے تھے جو سب بیٹیوں میں افضل تھی۔ ساتھ ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہایت ہی عابد و زاہد اور سخی و مجاہد تھے، بہادر تھے۔ صحیح ابن حبان، ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احبنی فلیحب ہذین، کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسن اور حسین سے بھی محبت کرے۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، حضرت یعلا بن مرہ الثقفی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین صبت من الاسباط، حسین میرا بیٹا ہے، حسین میرا نواسا ہے، حسین میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو ظاہر ہے جن لوگوں نے بھی کربلا میں انتہائی ظالمانہ طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، وہ یقیناً روئے زمین کے بہت برے لوگ ہیں۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا عمل کیا، اللہ کی لعنت کے سزاوار ہیں، ان کے ساتھ کوئی ہمدردی اور نرمی نہیں کی جا سکتی۔ مگر آج ہمارے معاشرے میں حضرت حسین کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پر آج کیا 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 جا رہا ہے؟ ماتم کس کا مناتے ہیں؟ اگر کسی کا غم، کسی کا ماتم دنیا کو منانا تھا تو وہ اللہ کے نبی دنیا و آخرت میں اور اولاد آدم میں سب سے افضل ترین انسان، اس کا غم مناتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا اس امت کے لیے اس سے بڑا کوئی سانحہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر سن کر اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے، ان کی وفات بھی اسی طرح واقع ہوئی جس طرح ان سے پہلے انبیاء کرام کی وفات ہوئی، مگر آج تک کسی ایک نے بھی ان کی موت پر ماتم نہیں منایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خود ان کی زندگی میں کئی صحابہ کرام کی موت اور شہادت ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موت پر غمزدہ بھی ہوئے، مگر آپ نے ان کا ماتم نہیں کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر آپ رو پڑے، اسی طرح اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات پر بھی آپ رو پڑے، مگر آپ نے ان کا ماتم نہیں کیا۔ حضرت حمزہ، حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت آپ کی موجودگی اور آپ کی زندگی میں ہوئی۔ اسی طرح آپ کی 3 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اور آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کے ساتھ ساتھ آپ کے تمام بیٹے سب کے سب بچپن میں ہی آپ کی زندگی اور آپ کی حیات میں ہی وفات پا گئے۔ یہ سب کے سب قریبی رشتہ دار میں سے تھے، بلکہ اکثر آپ کی اولاد میں سے تھے، مگر اس کے باوجود آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو آج کے یہ ماتم منانے والے اور غم کرنے والے شیعہ حضرات کرتے ہیں، اور اسی کو دیکھ کر آج مسلمان بھی ماتم کرنے لگے۔ ماتم کس کا مناتے ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات پائے، ان کا ماتم نہیں مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے مسجد نبوی میں مارا گیا، پہلا لفظ زبان سے حضرت عمر کی زبان سے نکلا، اٹھنیاں بار ہے، خون بہ رہا ہے، پہلا لفظ نکلا، کس نے مارا؟ مسلمان نے مارا یا غیر نے مارا؟ کس نے مارا؟ مسلمان نے مارا یا غیر نے مارا؟ کہا یہودی نے مارا۔ تو کہا الحمدللہ، اللہ نے مجھے شہادت عطا فرمائی، اللہ نے مجھے شہادت عطا فرمائی۔ یہودی نے مارا، ابو لولو فیروز نے مارا، 3 دن تک زندہ رہے، اٹھنیاں باہر لٹک رہی تھی، دودھ پیتے تو پیٹ سے باہر آ جاتا تھا، ان کا کم نہیں مناتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، جن کے عقد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں، 3 دن تک کھانا پانی سب بند کر کے، بھوکا مار کے، گردن کاٹ کے بازو میں رکھ دی گئی تھی۔ آج بھی تمام صحابہ کرام کی قبریں الگ ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر تنہا الگ ہے، ان کا ماتم اور غم نہیں مناتے۔ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، جمعہ کے دن آ رہے ہیں، عبد الرحمن بن ملجم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے، یہ بھی شہید ہیں، ان کا ماتم نہیں مناتے۔ حضرت علی کا ماتم نہیں، حضرت عثمان کا ماتم نہیں، حضرت عمر کا ماتم نہیں، یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ زہر دے کر مدینے میں مارا گیا، ان کا ماتم نہیں۔ اگر ماتم صرف ایک آدمی کا منایا جا رہا ہے تو ضرور اس کے پیچھے دال میں کچھ کالا ہے، کچھ الگ ترتیب ان کی ذہنوں میں چل رہی ہے اسلام کو مٹانے کے لیے، مگر آج کے یہ نادان مسلمان سمجھتے نہیں سمجھتے ہیں یہ مسلمان، حدیث کی دھجیاں اڑاتے ہیں یہ مسلمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا غم منائے، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو، فوت کر گیا ہو، صرف وہ 4 مہینے 10 دن غم منا سکتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پر اصل میں ایک پوری سازش رچی گئی ہے۔ یہ سازش کیا تھی؟ یہ سازش تھی صحابہ کرام پر تبرہ کرنے کا، صحابہ کرام پر لعن طعن کرنے کا۔ یہ سازش تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بنیاد بنا کر اسلام کے جیسا ایک ایسا دین، ایک ایسا مذہب اور ایک ایسا طریقہ اپنانے کی جو اسلامی تعلیمات سے بالکل الگ ہو۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے دنیا کے کسی مذہب میں، ہاں دنیا کا کوئی ایسا مذہب ہے جو کسی نبی کو مانتا ہو اور ان کے ساتھیوں کو گالی بھی دیتا ہو، ان پر لعن طعن بھی کرتا ہو؟ نہیں، کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہودی بہت برے ہیں مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعریف کرتے، عیسائی بھی بہت برے ہیں مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو روئے زمین کا سب سے افضل انسان سمجھتے ہیں۔ مگر اسی دنیا میں ایک ایسی قوم بھی ہے جو نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کرتی ہے، جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ بھی کرتی ہے، اور اگر اس سے پوچھئے کہ اس روئے زمین پر سب سے برے لوگ کون ہیں تو وہ کہتی ہے نعوذ باللہ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، معاویہ ہے۔ وہ نبی کے صحابہ کو دنیا کا سب سے برے انسان کہتی ہے۔ یہ اصل میں سازش ہے۔ مناظر اسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ پنجاب کے کسی گاؤں میں مناظرے کے لیے جا رہے تھے، شیعہ اور رافضیوں سے مناظرہ تھا۔ جب وہاں اپنی سواری سے اترے تو جو لوگ ان کو ریسیو کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے کیا دیکھتے ہیں کہ علامہ ثناء اللہ امرتسری کی آنکھوں میں آنسو بھری ہوئی ہے، ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہے۔ پوچھا علامہ صاحب کیوں رو رہے ہیں،
کیا بات ہے؟ کہا جانتے ہو آج مناظرے کا موضوع کیا ہے؟ آج مناظرے کا ٹاپک کیا ہے؟ آج مناظرے میں مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان مسلمان تھے کہ نہیں تھے۔ مجھے اس بات پر آنسو آ رہی ہے کہ جن ہستیوں کی قربانیوں سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، ہاں جن ہستیوں کی قربانیوں سے ہم مسلمان ہوئے ہیں، آج ان کا اسلام ہمیں ثابت کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر حضرت ابو بکر مسلمان نہیں، حضرت عمر مسلمان نہیں، حضرت عثمان مسلمان نہیں، اما عائشہ مسلمان نہیں، تو پھر اس روئے زمین پر کون مسلمان ہے؟ یہ اصل میں سازش ہے۔ واقعہ کربلا تو بس ایک بہانہ ہے۔ اصل میں اس کو بنیاد بنا کر ٹارگٹ کیا جاتا ہے حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، حضرت معاویہ کو، حضرت عائشہ کو، جبکہ یہ سارے حضرات واقعہ کربلا سے بہت پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ میرے نوجوان بھائیوں، یہ تعزیہ لے کر جلوس اور قافلے کی شکل میں راستوں اور گلیوں میں نکلنا، راستے کو جام کر کے اکھاڑے کھیلنا، تماشے دکھانا، راستے میں چلنے والے راہگیروں کو تکلیف دینا، بازاروں میں شور اور ہنگامہ برپا کرنا، بازار اور چوک چوراہوں پر ادھم مچانا، ڈھول ڈی جے اور گانے باجے کی ساؤنڈ پر ناچنا، ڈانس کرنا اور عجیب و غریب حرکتیں کرنا، یہ سب کے سب حرام ہے، ناجائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری عید کی خصوصیت نہیں ہے کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں۔ یہ ایک سچے پکے مسلمان اور مومن کی علامت اور پہچان نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کی علامت نہیں ہے تو پھر ہمارے یہاں ضرور کسی کی یہ علامت اور پہچان ہے۔ یہ بدعتیوں، مشرکوں اور غیر مسلموں کی علامت اور پہچان ہے۔ ایسے ہی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد اور مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے۔ اگر مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، اسی حالت میں مر گئے، تو کل قیامت کے دن محرم کے جلوس میں جانے والے اور ان کی مدد کرنے والے ان تمام لوگوں کا انجام بھی انہی کافروں، مشرکوں، بدعتیوں، شیعوں اور رافضیوں کے ساتھ ہوگا جن کی وہ مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے شرکی اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کے عقیدے اور منہج کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان حرمت والے مہینوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں اسے شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان کی حالت میں فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔